ٹام کی زندگی شاندار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی تھی۔ وہ جس سے بات کرتا تھا وہ اپنا اکاؤنٹ اس کی کمپنی کے حوالے کر دیتا تھا۔ ٹام روز کمپنی کے سرمایے میں $1-2 ملین کا اضافہ کرتا تھا۔ کمپنی اس سے خوش تھی اور وہ کمپنی سے بہت خوش تھا۔ ٹام کا لنچ 5 اسٹار فرینچ، اٹالین اور مراکو ریستورانوں میں ہوتا تھا۔ لنچ کا بل کمپنی ادا کرتی تھی۔ کمپنی نے اس کے دوسرے اخراجات بھی اٹھا رکھے تھے۔ گاڑی کمپنی نے دی۔ مین ہٹن میں 3 بیڈ روم کا فلیٹ بھی کمپنی نے دیا تھا۔ وہ کمپنی کا جیٹ اور ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتا تھا۔ کمپنی فرسٹ کلاس فضائی ٹکٹ بھی دیتی تھی۔ تنخواہ بھی 6 حصوں میں تھی اور ٹام کے پورے خاندان کی میڈیکل انشورنس بھی کمپنی کے ذمہ تھی۔ شام 6 بجے اس کی ذاتی مصروفیات شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کلب جاتا تھا، وہاں نئے دوست بناتا تھا۔ یہ نئے دوست آنے والے دنوں میں اس کے کلائنٹ بنتے تھے۔ وہ ڈنر بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کسی 5 اسٹار بزنس مین کے ساتھ کرتا تھا۔ 10 بجے کے بعد وہ کسی اعلیٰ درجے کے پب یا رقص گاہ میں چلا جاتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے وہاں رہتا تھا۔ 12 بجے واپس آتا تھا تو اس کی بیگم اور تینوں بچے سو چکے ہوتے تھے۔ وہ بھی آڑا ترچھا ہو کر لیٹ جاتا تھا۔ اگلی صبح 8 بجے پھر کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جمعے تک چلتا تھا۔ وہ جمعے کی شام کمپنی کا جیٹ جہاز لے کر نیو یارک سے باہر چلا جاتا تھا۔ کبھی شکاگو، کبھی ارلینڈو، کبھی میامی، کبھی سان فرانسسکو اور کبھی ہونولولو۔ وہ مہینے میں 1 بار یورپ، مڈل ایسٹ یا مشرق بعید کا چکر بھی لگاتا تھا۔ مارتھا اس کی بیوی یورپ اور فار ایسٹ کی وزٹس اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اس کے معمولات تھے۔ اللہ نے اس کی جوانی ہی میں اسے نعمتوں سے نواز دیا تھا۔ پیسہ تھا، دوست تھے، توانائی تھی، فیملی تھی اور نصف درجن کریڈٹ کارڈ۔ ٹام کی زندگی شاندار تھی، لیکن پھر اس کو نظر لگ گئی۔ ٹام ایک صبح اٹھا تو اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے اس بھاری پن کو رات کی شراب نوشی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس نے ہینگ اوور سمجھ کر اپنا سر جھٹک دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھاری پن درد بن گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے درد کش دوائیں دی اور گھر بھجوا دیا، لیکن درد میں افاقہ نہ ہوا۔ وہ رات بے چینی اور بیرامی میں گزری۔ وہ اگلے صبح دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے خون چیک کرانے کا مشورہ دیا۔ وہ لیبارٹری چلا گیا۔ بلڈ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے خون کے مزید 2 نمونے لیے اور یہ 2 مختلف لیبارٹریوں میں بھجوا دیے۔ ہفتے بعد رپورٹس آ گئی۔ تینوں لیبارٹریوں کی رپورٹ ایک جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے مزید 2 دن مانگے اور اس کی رپورٹس ملک کے 3 بڑے اسپیشلسٹ کو بھجوا دی۔ تینوں کا ایک ہی جواب تھا، معجزے کے علاوہ مریض کا کوئی علاج نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے اسے بلایا، کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور سر جھکا کر بولا، ٹام تمہارے پاس صرف 3 ماہ ہے۔ ٹام کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے بتایا، تم بلڈ کینسر کی آخری سٹیج پر ہو۔ اس سٹیج کا معجزے کے سوا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس اب 2 آپشن ہے۔ تم یہ 3 مہینے مختلف ڈاکٹروں اور مختلف اسپتالوں کا چکر لگا کر گزار دو، یا پھر ان 3 ماہ کو اپنی زندگی کے بہترین دن رات بنا لو۔ چوائس از یور۔ یہ لفظ بم تھے اور ان بموں نے ٹام کی بنیادیں ہلا دی۔ وہ اٹھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ دماغی طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کانوں سے سن رہا تھا لیکن اسے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ چل رہا تھا لیکن اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ 10 منٹ میں کامیاب لوگوں کی فہرست سے ناکام ترین لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ چلتا رہا، صبح تک پیدل چلتا رہا۔ اگلے دن کے سورج نے آنکھ کھولی تو ٹام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بے خودی میں چلتے چلتے نیو یارک سے باہر آ گیا تھا۔ وہ نیو یارک کے مضافات کا چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہ گاؤں کی مصنوعی جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے جھرجھری لی، ایک لمبا سانس لیا، اپنی ٹائی کھولی، اوور کوٹ کی جیب سے میڈیکل رپورٹس نکالی، پھاڑی، ڈسٹ بین میں پھینکی اور ڈیتھ بیڈ کے 3 ماہ کو آئیڈیل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کے اس لمحے نے ٹام کی زندگی بدل دی۔ ٹام روز آسمان دیکھتا تھا۔ وہ زندگی میں سینکڑوں جھیلوں کے کناروں پر گیا۔ اس نے زندگی میں ہزاروں پھول دیکھے اور اس نے کم و بیش اتنے ہی پرندوں کی آوازیں بھی سنی تھی، لیکن فیصلے کے ایک لمحے نے ان تمام آوازوں، پھولوں، جھیلوں اور آسمانوں کا رنگ بدل دیا۔ آسمان، جھیل، پھول اور آوازیں، کائنات کی ہر چیز خاص ہو گئی۔ اس کے حلق میں 40 برس سے درج ذائقے زندہ ہو گئے۔ وہ ماں کے دودھ سے پچھلی رات کی شراب تک ہر نگلی چکی چیز کا ذائقہ محسوس کرنے لگا۔ وہ 40 برس سے گھروں کی چمنیاں اور ان چمنیوں سے ابلتا دھواں دیکھ رہا تھا، لیکن دھوئیں میں 3 رنگ ہوتے ہیں۔ یہ اسے زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا۔
वो रोज सांस लेता आया था। उसके फेफड़े रोजाना सिकुड़ते और फैलते थे, लेकिन उसने हवा के जायके, हवा की खुशबू को पहली बार महसूस किया था। शबनम जब पाँव के नीचे कुचली जाती है तो एक खास आवाज में एहतिजाज करती है। शबनम का वो एहतिजाज भी उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया। आबी परिंदे जब झील से जुदा होते हैं तो ये झील को बूंदों की सलामी पेश करते हैं। जुदाई की ये सलामी भी उसने पहली बार महसूस की। वो हमेशा फरारी और लिमोजीन में सफर करता था। वो तवील अरसे बाद बस और ट्रेन में सवार हुआ। उसने पहली बार ट्रेन की टक टक ठक ठक महसूस की। वो बचपन से काफी पी रहा था, लेकिन काफी का जायका उसे पहली बार महसूस हुआ। हवा में नमी भी होती है, इसका एहसास उसे पहली बार हुआ। चलते हुए कदमों की आवाज में एक रिदम, एक मौसीकी होती है, ये भी उसे पहली बार महसूस हुआ। और मोबाइल फोन, न्यूज चैनल, महंगी गाड़ियाँ और ताल्लुकात, ये दुनिया की वाहियात तरीन चीजें हैं, ये भी उसे पहली बार पता चला। वो घर पहुंचा, उसने बच्चों के चेहरे देखे, अपने कुत्ते जेरी को गौर से देखा और बीबी को नजर भर कर देखा तो मालूम हुआ असल खुशी तो यह है। उसने अपनी बैंक अकाउंट देखे, क्रेडिट कार्ड के बिल पढ़े और किस्तों पर खरीदी चीजों का डेटा देखा तो पता चला वो आज तक बैंकों, प्रॉपर्टी डीलरों और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के लिए पैसा कमाता रहा था। उसे जिंदगी में पहली बार अपने लान में खिले फूल और मेज पर पड़े संगतरी की खुशबू महसूस हुई। उसे पहली बार अपनी वार्डरोब के कपड़े और जूते इजाफी लगे। उसे घर की ग्रासरी फजूल खर्ची महसूस हुई। टॉम की जिंदगी का अगला दिन बज़ाहिर मौत की तरफ एक और कदम था, लेकिन अमलन वो उसकी जिंदगी का पहला दिन था। उसने जिंदगी के उस पहले दिन जॉब से इस्तीफा दे दिया, क्रेडिट कार्ड तोड़कर टोकरी में फेंक दिए, बैंक में पड़ी सारी दौलत निकाल ली, आधी प्रॉपर्टी बेचकर आधी की किस्तें अदा कर दी, प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया, बच्चों को स्कूल से छुट्टी कराई और फैमिली को साथ लेकर लॉन्ग हॉलीडेज पर निकल गया। उसने अपने तमाम मुखालिफों, तमाम दुश्मनों से अपने रवैये की माफ़ी मांग ली और वो लोग जिन्होंने उसका दिल दुखाया था उन सबको सिद्क़े दिल से माफ़ कर दिया। उसने वो 100 किताबें भी खरीद ली जिन्हें वो जिंदगी में पढ़ना चाहता था। टॉम ने उस दिन हर मिलने वाले को मुस्कुराकर मिलने शुरू कर दिया। सॉरी और थैंक यू उसका तकिए कलाम बन गया था। वो लोगों को कम और फैमिली और दोस्तों को ज्यादा वक्त देने लगा। वो शाम 7:30 बजे डिनर करने लगा। वो 9 बजे सो जाता था, 4:30 बजे उठ जाता था और सुबह 3 घंटे जंगलों, झीलों और पार्कों में घूमता था। मोबाइल उसने बंद कर दिया। फिल्में वो देखने और म्यूजिक सुनने लगा। टॉम की इस नई जिंदगी ने टॉम को बताया असल जिंदगी तो डेथ बेड की जिंदगी है। हम इंसान तो उस वक्त जीना शुरू करते हैं जब हम अपनी मौत के दिन मालूम कर लेते हैं। हमें उस वक्त मालूम होता है हम इंसान जिसे जिंदगी समझते हैं वो दरअसल मरे हुए बेजान दिन होते हैं, और जिसे हम मौत समझते हैं वो असल जिंदगी का आगाज होता है। टॉम ने अपनी जिंदगी के शानदार दिन डेथ बेड पर गुजारे, असली जिंदगी के असल दिन। लेकिन हम ये असल जिंदगी कब शुरू करेंगे? उस दिन जब हमें भी डॉक्टर ये बताएगा आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। जावेद चौधरी।